میرے عزیزوں، وہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، تکلیف دینے والوں کے دکھ پر اتنے پریشان ہوں، ان کی تکلیف پر اتنے پریشان ہوں، وہ اپنی امت کے دکھ پر کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا، من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے میرے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے عزیز، غور تو کیجئے، پلٹ کر تو دیکھیے، مسلمانوں کی سلگتی، تڑپتی، کٹی ہوئی تصویریں اب دیکھی نہیں جاتی۔ کلیجہ پھٹتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے، جگر پارا پارا ہوتا ہے۔ برما کے مسلمان کئی سالوں سے بھٹک رہے ہیں، ہمارا میڈیا یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ 50,000 نے گھر چھوڑ دیے، 10,000 پانی میں ڈوب گئے، خاموش ہو گئے سب لوگ یہ بات کر کے۔ عید آئی تو میڈیا پر میلے ٹھیلے ہوئے، باتیں ہوئی، ناچ گانے ہوئے اور لوگ خاموش ہو گئے۔ مسلمان حکمران سوائے ترکی کے کہاں چلے گئے؟ سارے اپنی اپنی حکومتیں بچاتے رہے۔ وہ 34 ممالک کا اسلامی اتحاد کہاں گیا؟ کہاں گئے اسلامی حقوق پر باتیں کرنے والے؟ کہاں گئے جو بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، جو علم بردار بنتے ہیں انسانیت کے حقوق کے؟ کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتیں تو ایک طرف رہیں، یہ بڑے لوگ تو ایک طرف رہے، ان کا ظلم اور ان کی ظالمانہ خاموشی تو اپنی جگہ پہ رہی۔ ہم مسلمان بھی اپنے اپنے گھروں میں مست رہے، ہم نے بھی خوب کپڑے پہنے، خوب عید منائی، خوب میلے ٹھیلے ہوئے۔ کسی نے پلٹ کر نہ سوچا کہ ان بیچاروں کو گھر نہیں مل رہا، انہیں کو رہنے کو جگہ نہیں دے رہا، انہیں بے دخل کر دیا گیا، اور جس ظلم اور بربریت کے ساتھ انہیں کاٹا جا رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خدا را اب جاگ جاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب آئے، قبل اس کے کہ تم پر خدا کا قہر گرے، قبل اس کے کہ ظلم پر خاموش رہنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی دھتکار دیے جائیں۔ آؤ، پلٹ آؤ، اٹھو، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو استعمال کرے، قلم ہے تو استعمال کرے، زبان ہے تو استعمال کرے۔ علماء و مشائخ خدا کے واسطے اس موضوع پر ہی یکجا ہو کر کوئی بیان دیں، آئیں، نکلیں، ان مسلمانوں کی بات کریں۔ برما کے لوگ غیر نہیں، کوئی اور نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ نکلو ورنہ خدا کو کیا جواب دو گے؟ ان بیچاروں کا ظلم کیا ہے؟ نہ ان کے ہاتھوں میں خنجر ہے، نہ تلوار ہے، نہ دہشت گرد ہے۔ کیا ظلم ہے ان کا؟ کیا جرم ہے؟ صرف یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صرف یہ کہ وہ روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونا ان کا جرم ہے، مسلمان ہونا ان کا جرم ہے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنا۔ آج اگر مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کے ہاتھ اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ اٹھو، کوئی محمد بن قاسم کے طریقے پہ چلو، کوئی شہاب الدین غوری کے طریقے پہ چلو، اٹھو، کوئی محمود غزنوی کا طریقہ اپناؤ، اٹھو، کوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے جانشین بنو، اٹھو، حضرت عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کا طریقہ اپناؤ، اٹھو جو امام حسین کا نام لینے والے ہو، اٹھو جو اہل بیت نبوت سے صحابہ کے نقش قدم اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، اٹھو، میدان میں آؤ۔ برما کے مسلمانوں کے لیے ہر سطح پہ آواز بلند کرو، اس قدر زیادہ آواز بلند کرو، اس قدر زیادہ آواز بلند کرو کہ پوری دنیا یہ بات سمجھ جائے کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اٹھو اور دعا بھی کرو۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کفر کے ساتھ جب پہلا معرکہ بدر کے موقع پر ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ 70 کے قریب کفار مکہ گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لائے گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں مسجد نبوی کے صحن میں اور کچھ باہر باندھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں رات کے وقت جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا کچھ صحابہ کے ساتھ، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب بے چینی کے عالم میں دیکھا۔ کبھی حضور مسجد کی اس دیوار کی جانب جاتے، کبھی ادھر جاتے۔
آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات، اس قدر پریشانی اور تکلیف میں آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں محبوب نے جو جواب دیا، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ہم بھی تڑپ رہے تھے اور ہمارا پورا وجود حضور کی بات سن کر کانپنے لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کر کے فرمایا ابو ہریرہ تم لوگوں نے ان کفار کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ درد کے ساتھ کراہتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے سویا نہیں جا رہا، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ میں بھی آرام سے سو جاؤں، یہ آرام کریں گے تو مجھے آرام آئے گا۔ دل تڑپ رہا ہے میرا، جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے میرا، جل رہا ہے سینہ، مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں بھی پکار لوں گا، میں بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے میرا، جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے میرا، جل رہا ہے سینہ۔